اسلام آباد میں مغربی ایشیا کی جنگ کے 43ویں دن ایک بڑی سفارتی پیش رفت میں کشیدگی کم کرنے کے لیے اہم مذاکرات کا آغاز ہو رہا ہے۔ ہفتے کی صبح 71 رکنی ایرانی وفد پاکستانی دارالحکومت پہنچا، جس کی قیادت محمد باقر غلیواف کر رہے ہیں۔ اس وفد میں ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور مرکزی بینک کے گورنر سمیت دیگر سفارتی اور معاشی ماہرین شامل ہیں۔ دوسری جانب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی بھی آج اسلام آباد آمد متوقع ہے۔ ان مذاکرات میں صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ دیگر اسٹیک ہولڈرز بھی شامل ہوں گے اور باقاعدہ بات چیت شروع کی جائے گی۔ ایرانی وفد نے ایک جذباتی اور علامتی قدم اٹھاتے ہوئے اپنے طیارے میں کئی نشستیں خالی چھوڑ دیں، جو کہ مناب ایلیمنٹری اسکول سانحہ کے متاثرین کے لیے وقف تھیں۔ ایران نے مذاکرات سے قبل اپنی سخت شرائط واضح کر دی ہیں۔ تہران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ سے براہ راست بات چیت اس وقت تک نہیں کرے گا جب تک لبنان میں مکمل جنگ بندی نہیں ہو جاتی اور ایران کے بین الاقوامی بینکوں میں منجمد اربوں ڈالر کے اثاثے جاری نہیں کیے جاتے۔ اقوام متحدہ کے مطابق اسرائیلی حملوں کے باعث لبنان میں تقریباً 12 لاکھ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ پاکستان کے لیے یہ موقع ایک بڑی سفارتی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں اسلام آباد ٹاکس کے ڈیجیٹل بل بورڈز آویزاں کیے گئے ہیں، جن پر پاکستان، ایران اور امریکہ کے جھنڈے نمایاں ہیں۔ حکومت نے 2 روزہ سرکاری تعطیل کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ تجزیے کے مطابق پاکستان اس موقع کو ایک امن کے ثالث کے طور پر اپنی حیثیت اجاگر کر رہا ہے، خاص طور پر اس 2 ہفتے کی جنگ بندی کے بعد جس میں اسلام آباد نے اہم کردار ادا کیا تھا۔ مذاکرات کا بنیادی مرکز ایران کا نیوکلیئر اور بیلسٹک میزائل پروگرام ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران اپنے نیوکلیئر پروگرام پر سخت اور قابل تصدیق نگرانی قبول کرے اور طویل فاصلے والے بیلسٹک میزائل پروگرام پر مکمل پابندی عائد کرے۔ اس کے بدلے ایران عالمی پابندیوں کے فوری خاتمے اور اپنے منجمد اثاثوں کے بدلے مالی معاوضے کا مطالبہ کر رہا ہے۔ ادھر امریکی حکام کے مطابق اس معاہدے کا 99% اس بات کو یقینی بنانے سے متعلق ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں، یعنی نیوکلیئر ہتھیار نہ ہوں، جبکہ باقی 1% اختلافات کو ختم کرنا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ عالمی منڈیوں پر بھی ان مذاکرات کے اثرات نمایاں ہو رہے ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت میں اس ہفتے 13% سے زائد کمی آئی ہے، جو تقریباً $111 سے گر کر $97 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، اور یہ جنگ شروع ہونے کے بعد سب سے بڑی ہفتہ وار کمی ہے۔ اب پوری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں، جہاں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ مذاکرات امن قائم کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں۔